بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور آپ کی والدہ کا نام املا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی، بعض نے بابل میں لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب آپ کی والدہ نے یہ حکم سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک روز غار سے باہر آ کر اپنی آنکھوں سے کئی نئی چیزیں دیکھنا شروع کی۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا پالنے والا کون ہے؟ اس پر ماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارا باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ گئی اور بولی، خبردار آئندہ ایسی باتیں زبان پر مت لانا، تجھے کیا معلوم نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکتی۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگے پھول، پودے، زمین، آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دی تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول، پودے، زمین اور آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کو کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آن پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جواب میں آپ کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنسار کر دوں گا اور تو ایک مدت دراز تک میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی اور پھر فرمایا، اچھا، آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا یہ رخصت ہونے کا سلام تھا۔ والد نے آپ پر کافی سختی کی اور آپ کو قتل کرنے کی بھی دھمکی تک دی۔ اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت پر تم جمع بیٹھے؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی سری غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس کی بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ آپ نے قسم کھا کر یہ فرمایا، اور قسم اللہ کی، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کر دوں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو ہی بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں فرمایا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ آپ کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا بہترین طریقہ اختیار کیا، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مروں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے، بس جان لے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ان 4 پرندوں کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا گیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کر بلایا تو وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کبک۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے۔ آپ سے بھی کہا گیا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں، ضرور چلیں۔ تب آپ نے انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے ذریعے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے، تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور داہنے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائی۔ اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے،
کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے، ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ کام ضرور اسی کا ہے۔ ان میں سے کچھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہو تو خود ان بتوں سے ہی پوچھ لو۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھا جو صحیح سالم کھڑا ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے، اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اس قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کے بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ پھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کر۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا، اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی حاضر کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا، چنانچہ آپ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح سے بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود پریشان ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے، یہ بادشاہ نمرود بن کنان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی، اور اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ جب آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی۔ اور آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ طوفان ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی، ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جان کو خوشگوار معلوم۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی، کافر ناکام ہو گئے۔ بادشاہ نمرود کی بیٹی رازا اپنے محل پر کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ اس آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ لڑکی نے بلند آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ اتنی آگ آپ پر اثر نہیں کر رہی؟ آپ نے جواب دیا، یہ ایمان کی برکت ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس آگ میں کود جاؤں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے کود جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئی۔ آگ نے اس کا بال بھی نہ جلایا۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ جب نمرود کو اس کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوب بگڑا، اس پر بہت سختیاں کی، مگر وہ پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت ابراہیم آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کی زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی جزازاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مرا۔ آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور سارہ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن الوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور ہوس پرست تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی شہرت اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حسین عورت کو پکڑ کر لاؤ۔ کہ سپاہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ ان کے ارادوں کو بھانپ کر آپ نے دعا کی، اے پروردگار، غریب اور بے کس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے۔ میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اس نے خیال کیا کہ یہ عورت تو کوئی ولی عورت ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں۔ میں برے ارادے سے باز آیا، توبہ کرتا۔ حضرت سارہ کو آپ پر ترس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جو ہی آپ نے معاف کیا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اپنے بھلے چنگے ہاتھ کو دیکھ کر اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے خیال کیا، مجھے وہم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، فوراً ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے پھر معاف کر دیا۔ فرعون کے ایسا تیسری دفعہ کرنے کے بعد بھی جب حضرت سارہ نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر اس نے سچے دل سے معافی مانگی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کی خدمت کرے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، ان کا بھی بہت اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے فلسطین کے علاقے کنان میں آگے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ سے شادی کر دیں۔ اس طرح آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ہاجرہ، مبارک ہو، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اللہ کی قدرت کے پہلے ہی سال حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل بہت خوبصورت تھے، ان کی پیشانی میں نور چمکتا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔